اس کے اندر ڈرگس تھے. ان فشز میں ڈرگ؟ یار کمال ہو گیا, کمال ہے بھائی. سیمپل ہے اس کے اندر سے جو برآمد ہوا یہ دیکھیں. یہ کیمیکل رپورٹ ہے نا اس کی؟ کیمیکل رپورٹ کنفرم ہو گیا؟ جی شیور ہے, کنفرم ہے سب؟ ٹھیک ہے, آئیے. ٹھیک ہے. تو ضیاء کیا تم نے مینج کر لیا سارا ہے نا؟ ویری گڈ. آؤ. اچھا جی, کیا ہوا تمہارا بتاؤ؟ آ چکا ہے. یہی تو اسی کی تو تلاش تھی. آ جائیں. جرم کی تاریک روش پر دوڑتے ہوئے مجرموں کی تلاش میں کرمنلز موسٹ وانٹڈ. قانون کے نگہبانوں اور جرائم پیشہ افراد کی کشمکش کے درمیان ریکارڈ کیے ہوئے پروگرام کرمنلز موسٹ وانٹڈ. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے ہر ایپیسوڈ میں ہم ہمیشہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم انصاف اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اور سرکوبی چاہتے ہیں ان ملک دشمن عناصر کی کہ قانون جن کے لیے محض ایک مذاق ہے. انصاف اور قانون کی یہی سربلندی ہمارے اس پروگرام کا مرکزی خیال ہے کہ جس کا نام ہے کرمنلز موسٹ وانٹڈ. تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ سب کو لے جا رہے ہیں اپنے کرائم اسٹیٹمنٹ بورڈ کی جانب کہ جہاں آپ دیکھیں گے کہ اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کے اعداد و شمار کیا رہے. سٹیزن پولیس لائجن کمیٹی یعنی سی پی ایل سی اور ہماری یکجا کی گئی تفصیلات کے ناطے اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کے اعداد و شمار. وہیکل تھیفٹ میں کار موٹر سائیکلز کے چوری یا چھین لیے جانے کے واقعات اس ہفتے ہوئے 2124. اسٹریٹ کرائم کے ناطے جو عوام اکثر محروم ہو جاتے ہیں اپنے کیش, جولری, موبائل فون یا لیپ ٹاپ سے, یہ واقعات اس ہفتے رہے 1976. اغوا برائے تاوان یعنی کڈنیپنگ فار رینسم اس زمرے میں شمار کیے گئے تمام جرائم, ان کے اعداد و شمار ہیں 67. چوری, ڈکیتی یا رابری میں لکھے گئے کیسز پورے ملک سے آنے والی تفصیلات کے ناطے یہ واقعات رہے 11787. ناظرین, آپ نے دیکھا سٹیزن پولیس لائجن کمیٹی یعنی سی پی ایل سی اور ہماری یکجا کی گئی تفصیلات کے ناطے اس ہفتے پورے ملک میں سرزد ہونے والے جرائم کے اعداد و شمار کیا رہے. اور اب ہم آپ تمام دوستوں کو لے جا رہے ہیں اس موڑ کی جانب کہ جہاں آپ سب کے لیے پیش کی جاتی ہیں جرائم کی داستانیں. اور آج کے اس ایپیسوڈ میں, آج کے اس پروگرام میں اس لمحے پیش ہے آج کے جرم کی داستان یعنی دا کیس. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے آج کے اس ایپیسوڈ میں آج کی کیس فائل کھولنے سے پہلے ہم آپ تمام دوستوں کو ایک بار پھر یہ باور کراتے چلیں کہ ہمارے کسی بھی ایپیسوڈ میں, کسی بھی پروگرام میں کوئی ڈرامہ بندی نہیں ہوتی, بلکہ ہم حقیقت اور سچائیوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں. یعنی جرائم کی وہ وارداتیں کہ جو عوام کے لیے سوہانے روح بنی ہوتی ہیں, جن سے عوام روزمرہ ہی دوچار رہتے ہیں, ان وارداتوں کو انہی کے ساتھ اور انہی جرائم پیشہ عناصر کے ہمراہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ سب کو یہ آگاہی رہے کہ جرائم پیشہ عناصر کیسے کیسے روپ بدل کر, کیسے کیسے چہرے بدل کر ہمارے اور آپ کے سامنے نمودار ہوتے رہتے ہیں. ناظرین, ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کراچی میں بڑھتی جرائم کی وارداتیں کہاں سے کہاں تک جا پہنچی. یعنی آپ سوچئے تو صحیح, آپ سوچیں گے, حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ جس جانب آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ سب کو لے جا رہے ہیں کہ ایک بھانجے نے اپنے ہی ماموں سے کس طرح تاوان کی رقم وصول کرنے کی کوشش کی اور 5 لاکھ روپے تاوان کس طرح طلب کیا. یہ جرم کی واردات کہاں سے شروع ہوئی اور انجام کو کیسے پہنچی, یہ سب کچھ مکمل طور پر آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی داستان. ناظرین, ہمارے معاشرے میں پھیلے جرائم کی بازگشت آج ملک کے کونے کونے میں سنائی دے رہی ہے.
کون سا ایسا جرم ہے جو اس عوام کے ساتھ سرزد نہ ہوا ہو؟ ہاں، شاید ایک تماشا باقی رہ گیا تھا، وہ بھی کراچی کے علاقے میں تکمیل پا گیا۔ پی آئی بی کالونی کراچی جو پیر الہی بخش کالونی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہاں اسی آبادی میں رہنے والے خاندان کو ملنے والے تاوان کے پیغام نے جب ہیبت اور الجھنوں سے دوچار کر دیا۔ 9 مارچ 2013 کراچی۔ عبد القادر صدیقی ساکن مکان نمبر 884۔ ملنے والی ایک ٹیلی فون کال نے صاحب خانہ کو حیرتوں کے سمندر میں غوطہ کر دیا۔ عبد القادر، جی بہت زیادہ عزیز ہے بابا تیرے کو پیسہ عزیز ہے تو تیرے کو تیرا بچہ عزیز نہیں ہوگا، تیرا بچوں کا لاشیں ملے گا۔ پہلے میری بات تو سنیں آپ۔ بس میرے کو 5 لاکھ روپیہ چاہیے شام کو۔ یعنی بال بچوں کی زندگی چھین لینے کا خوف دلا کر اس جانب سے بھتہ وصولی کی دھمکی آمیز وارننگ تھی۔ اب سوائے پریشانیوں کے کوئی راہ سجائی نہ دے رہی تھی۔ اسی طرح وقت بیتتا چلا گیا۔ ناظرین، گھر کو وحشتوں نے جیسے جکڑ لیا ہو۔ یاد رکھیے، جس پر مشکل پڑتی ہے یا کوئی گھمبیر مسائل سے دوچار ہو جائے تو زمانے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، صرف وہی بیچارہ جانتا ہے جس پر یہ وقت گزر رہا ہو۔ 5 لاکھ کا انتظام کیا نہیں کیا تو نے ابھی تک؟ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، میرے پاس جو ہے میں کہاں سے لاؤں میں اتنے پیسے؟ میرے کو شام تک چاہیے 5 لاکھ روپیہ بس۔ یہاں سے دیکھو میرا اتنا انتظام نہیں ہو سکتا۔ وہ بابا یہ اداکاری چھوڑو، رونے وونے سے کام نہیں چلے گا۔ کوئی چیز بھی اگر بیچوں گا تو بیچنے تو ٹائم لگے گا، اتنا ٹائم تو دو مجھے۔ وہ بس میرے کو 5 لاکھ روپیہ چاہیے شام کو۔ ناظرین، ایسے ہی مسلسل آنے والی رینسم کال نے مزید مشکلات سے ہمکنار کر دیا۔ آخر کار گھر کے قریب ہی موجود پی آئی بی کالونی پولیس اسٹیشن ہی ان کی منزل ٹھہری۔ یہاں موجود ڈی ایس پی پر مکمل بھروسہ کر لینے کے بعد آخر کار انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سر، یہ ایک اپلیکیشن ہے جی جس کے اندر مجھ سے جو ہے جی پیسے مانگے جا رہے ہیں۔ اچھا، کس سلسلے میں؟ مجھے جو ہے صبح ایک ایسا فون آیا مجھے، جی 5 لاکھ روپے مجھے دو، ٹھیک، نہیں تو تمہارے بچے کی خیر نہیں۔ کہ کس طرح بھتے کی کالیں آ رہی ہیں، کس طرح اس ملزم کو ہمارے گھر کے بارے میں ایک ایک بات معلوم ہے، اور ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے درپے ہے وہ ملزم۔ 5 لاکھ روپے پہنچانے کا حکم ملا ہے مجھے۔ اب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا کوئی لین دین کا معاملہ تو نہیں ہے؟ بھائی میرا کسی کے ساتھ جو ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ڈی ایس پی نے تمام تر معلومات یکجا ہونے پر سب سے پہلے اس کیس کو قانونی طور پر مستحکم کیا۔ اسے ایڈمور کو بلاؤ فوری طور پہ، جو بھی اس کی کال آتی ہے اس کو آپ نے رد نہیں کرنا، بلکہ آپ نے سننا ہے اور اپنی بیچارگی ظاہر کرنی ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ بالکل یہ نہ بتائیں کہ آپ خوف زدہ ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی منزل کا تعین ہونے لگا۔ فوری طور پہ لے جاؤ اور ایف آئی آر لانچ کرو، اور ایف آئی آر کی کاپی فوری طور پہ ان صاحب کے حوالے کرو، قادر صاحب کے۔ جلدی کریں آپ، شاباش، دیر نہیں لگانی اس میں۔ بالکل میرا آپ سے وعدہ ہے
کہ इंशाअल्लाह ताला हम आपको इसका रिजल्ट देंगे। डीएसपी फरियादी अब्दुल कादिर को बता रहे थे कि आने वाली फोन कॉल से खौफ हरगिज न खाएं, उससे बात करें, उसे अपने मसाइल बताएं कि आप इतने पैसे जमा नहीं कर सकते। और नाजरीन, इसी दौरान बजुर्म जेर दफा 385/386 780A के तहत इत्तलाई रिपोर्ट 52/2013 दर्ज कर ली गई। इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद अंदेशे मुस्तकिल ज़हन क़ल्ब में जैसे बेवस्त होकर रह गए। हाँ बाबा, पैसों का क्या किया तुम? पैसों का हाँ इंतजाम हुआ है, पैसों का पूरे नहीं है। कितना दे सकता है तुम? नाजरीन, सोचने की बात है कि दूसरी जानिब से औलादों के लिए मुस्तकिल सामान्य मौत का तस्करा सुनना एक बाप के लिए सबसे कठिन मरहला है। होशियारी का अंजाम बहुत बुरा है। तुम मेरे जानता नहीं है, मेरा बंदा चारों तरफ फैला हुआ है। जो कुछ भी हो सकता है मैं बेचूंगा। हैबत और परेशानियां बेचारे के लफ्जों से साफ आया थीं, मगर किसी जराइम पेशा पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। 5 लाख का इंतजाम किया नहीं किया तूने अभी तक? और फिर इसी पुलिस स्टेशन में फरियादी का फोन बजने लगा। मालूम हुआ कि वही भत्ते की कॉल है। फौरी तौर पर मुद्दई के हाथ से सेलफोन लेकर नंबर का तयन किया जाने लगा। मगर कोई जवाब नहीं था। दूसरी जानिब परेशान हाल अहले खाना पर यही सब जारी था। नाजरीन, ये सब इस संदेशों और वसवसों में थे कि नहीं मालूम किसको कौन कहां अगवा कर ले। किसे मार दिया जाए, इसी को तो आलम खौफ कहा जाता है कि जीते जी इंसान जिंदा दरकोर हो जाता है। ये घर वाले बेचारे इस खौफ से गुजर रहे थे कि नहीं मालूम कौन क्या दहशतगर्दी करके भाग जाए। इन पर्दों और दरवाजों को इसलिए बंद किया जा रहा है कि कहीं कोई देख न ले। पुलिस स्टेशन में यह हिकमत अमली जारी थी कि किस तरह इस केस का क्रैकडाउन किया जाए। और इधर खवातीन बच्चों को अपने हिसार में लिए सिर्फ अपने रब से रहमतों की मुल्तमिस थीं। नाजरीन, पुलिस स्टेशन पीआईबी कॉलोनी में डीएसपी की सरबराही में मौजूद ये अफराद अगले अहकामात के लिए मुंतजर थे। अनवर साहब जी, सर आप क्या कहते हैं इस मामले में? किसी तरह बार्गेनिंग की जाए उससे, उसको किसी तरह बार्गेनिंग करके उसको उस मकाम तक लाया जाए। उसको फिर जहां वो मकाम बतलाता है हम वहां पर अपनी टीम पहले से तश्कील दे दें। नाजरीन, यहां परेशानी ये लाहक थी कि किसी सूरत मिलने वाले टेलीफोन नंबर की कोई शनाख्त दस्तयाब न थी। न ही ये मालूम हो सका कि ये टेलीफोन कहां से ऑपरेट हो रहा है। हेलो।
फौरन ही डीआईजी को इस ऑपरेशन के बारे में आगाह किया गया। और उधर दूसरी जानिब घर में अहले खाना का खौफ अपने उरूज की जानिब गामसन था। हाँ बाबा, पैसों का क्या किया तुम? दोस्त, मैं कादर भाई का दोस्त बोल रहा हूँ यार। वो आपकी वजह से ही और आपकी डिमांड की वजह से उनको हार्ट अटैक हो गया। आप समझा करें ना भाई, वो इतने पैसे नहीं दे सकते। यहां तावान के लिए आने वाला नंबर अब इनके पास चल रहा था। 5 लाख तो नहीं दे सकते, अगर आप कम करें तो। होशियारी का अंजाम बहुत बुरा है। तावान मांगने वाला शख्स हर चीज से मुबर्रा सिर्फ एक धुन में लगा था कि फौरन ही रकम लेकर मार्टन रोड के करीब 3 हट्टी मिठाई की दुकान के सामने शाम ढलने से पहले पहुंचो। कादर भाई के बच्चों को किसने कहना यार, बहुत मजलूम आदमी है वो, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया उसने मेहनत से। अब आपकी डिमांड है तो वो बच्चों की खातिर ये पूरी करने पे तैयार है। पुलिस में इत्तला किया तो अच्छा नहीं होगा। नट्टी में लेकर पहुंचो बस। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा, बेफिक्र है आप, बेफिक्र है, बिल्कुल मुतमिन हो जाए, मुतमिन हो जाए। तेरी खैर। नाज़रीन, वक्त से पहले ही यहां ये सब शुरू हो गया। कानून के एहलकार हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर इस पूरे मुतवक्किल जगह पर मुस्तैद हो गए। हर एक को इंतजार था आने वाले का। ये सोच रहे थे कि नहीं मालूम कितने लोग होंगे, किस किस रूप में कहां कहां मौजूद हों। और आखिर एक सुर्ख रंग की मोटरसाइकिल मंजर में दाखिल हो गई। आने वाले इस शख्स ने चारों जानिब नजरें घुमाकर पहले इत्मीनान किया और इसके बाद यहां की सुन गुन लेने लगा। जेब से मोबाइल फोन निकालकर मतलूबा शख्स से राबिता कायम किया। आने वाले शख्स ने कहा कि मुझे मालूम है अब्दुल कादिर अस्पताल में दाखिल है। तुम जो भी हो, अगर उसकी जिंदगी चाहते हो तो रकम लेकर मिठाई की दुकान के सामने आ जाओ। लाल वाली मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाए मैं बैठा हूं और नाज़रीन, इसके बाद सब कुछ ऐसा ही हुआ। राह चलते सैकड़ों लोग इस गिरफ्तारी की जानिब मुतवज्जो और हैरान और परेशान थे।
کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بات کے سمجھ میں آ جانے پر قانون کے اہلکاروں کی پذیرائی شروع ہو گئی۔ سوسائٹی میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں، دولت جو ہے اس کو فوقیت دی جا رہی ہے، رشتے ناتوں کا تصور جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے، اور گھریلو جو پرابلمز ہیں وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہی ہیں۔ اس کرائم کو جب ہم نے ملاحظہ کیا اور اس کی ڈیٹیلز میں گئے تو ایک بھانجے نے اپنے ماموں کو تھریٹ کیا تاکہ وہ اس سے دولت وصول کر سکے۔ اس ماموں نے پولیس میں یہ رپورٹ درج کرائی، تو اس میں پولیس میں جو ڈی ایس پی ناصر لودھی اور ایس ایچ او پی آئی بی کالونی جو تھا، انہوں نے بڑا ایفیشنسی کے ساتھ اس ملزم کو جو تھا وہ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تو اس سے میں بلکہ ایز اے ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے اور ایز اے پولیس آفیسر ایک میسج دینا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ اگر اس قسم کی کوئی کرائم کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہ پولیس افسران سے شیئر ضرور کریں، اور اس کا لیول جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے تاکہ ان کو پراپر قسم کی گائیڈنس دی جا سکے۔ ہاں بھائی، بتا خور، کیا نام ہے تمہارا؟ عاطف صاحب۔ پورا نام بتاؤ اپنا۔ عاطف کبریا۔ ولدیت کیا تمہاری؟ غلام کبریا۔ رہنے والے کہاں کے ہو؟ شریف آباد۔ ناظرین، آغاز میں ہی گرفتار ملزم نے بتایا کہ اس نے جس سے 5 لاکھ روپے تاوان طلب کیا وہ اس کے ماموں ہیں، اس کے اپنے ماموں۔ واہ، رشتوں میں ہونے والی اس تجارت کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ کب سے تم نے وارداتیں شروع کی ہیں بتاخوری کی؟ صاحب شریف آدمی صاحب۔ ارے کس بات کا شریف آدمی؟ تم تو ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے ہو۔ نہیں صاحب میں وہاں پہ نہیں تھا صاحب۔ کون نہیں تھا؟ تمہاری گردن کے اوپر 2 رکھی ہیں کہ نہیں انہوں نے جب تم لفافہ پکڑ رہے تھے 5 لاکھ روپے کا؟ یہ کیا پڑا ہے؟ یہ کیا پڑا ہے سامنے؟ میرے کو تو وہاں پیچھے سے لڑکوں نے بولا تھا کہ وہاں سے اٹھا لے لو، سامنے بندہ کھڑا کس نے بولا تھا؟ پیچھے پتہ نہیں کون تھے، روک کے انہوں نے مجھ سے بولا کہ بندہ کھڑا ہوا اسے یہ لے کر آیا انویلپ۔ ابھی تمہارے موبائل فون سے کالیں آ رہی ہیں اس کو کمپلینٹ کو؟ نہیں صاحب میرا موبائل نہیں ہے صاحب۔ تمہارا نہیں ہے کیا؟ نہیں صاحب۔ یہ دونوں موبائل تمہاری جیب سے برآمد نہیں ہوئے؟ صاحب پھر ہی نہیں ہے صاحب۔ سیدھی بات کرنا، جو سچ ہے وہ بتلانا۔ صاحب سچ بتلا رہا ہوں صاحب۔ سچ بتلا رہے ہیں۔ سچ کے بچے، یہ پسٹل، یہ ٹی ٹی، یہ ہیلمٹ اور وہ موٹر سائیکل جو تم سے برآمد ہوئی، اور پھر کہتے ہیں میں شریف آدمی ہوں۔ فون پہ کیا بولتے ہو؟ تمہارے بچے کی لاش ملے گی۔ ہیں؟ کس کی لاش ملے گی؟ یہ ڈائلاگ کس نے بولا تھا؟ میں نے بولا، تم نے بولا؟ کہتے ہیں میں شریف آدمی ہوں۔ تمہارا کچا چٹا کھولتا ہوں ابھی میں۔ انسان کا بچہ بن جاؤ اور سچ جو ہے وہ بتاؤ مجھے، ٹھیک ہے؟ اگر تم نے کوئی ہینکی پھینکی کی اور کچھ چھپانے کی کوشش کی تو یہ دیکھ لے کہ تیرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے تجھے گردن سے دبوچا تھا، پھر میں ان کے حوالے کرتا ہوں۔ تم مجھے بتاتے ہو آرام سے سچ سچ کے نہیں؟ شریف ہوں میں، تم شریف ہو تو پھر بدماش پھر ہم میں ہیں؟ 5 لاکھ روپے دے دو تمہارے بچے کی لاش ملے گی۔ بہت اچھے۔ آخری دن جو تو تم جس سے بات کر رہے تھے تم سمجھ رہے تھے کہ وہ کمپلیننٹ ہے، قادر ہے، تمہیں یہ پتا تھا کہ تم سے بات کرنے والا میں ہوں؟ بڑے مزے سے کہہ رہے ہو تمہارے بچے کی لاش ملے گی۔ مجھے لگ رہا ہے تم پرانے کرمنل ہو، تمہاری شکل مجھے بتا رہی ہے تو چھٹے ہوئے بدماش ہو۔
اور یہ دیکھ لینا میں تمہارا سارا کھاتا نکالوں گا, اور مجھے یقین ہے کہ تم کے پرانے بھی جرائم کے اندر جو ملوث رہے ہو, یہ یاد رکھنا, یہ میرا تجربہ بتا رہا ہے. ماموں کے گھر میں کب سے آنا جانا ہے تمہارا, اب بتاؤ. بچپن سے صاحب, بچپن سے کیا تھا, گھر میں آنا جانا تھا, کیا تھا, کیا رشتہ داری اور ماموں, رشتے کے ماموں ہیں صاحب. اچھا, کیا نام ہے ان کا؟ عبد القادر. بیوی کا ان کی کیا نام ہے؟ بیوی کو بھی نام ہے رومانی کہتا ہوں میں. رومانی کہتے ہو. اور بچوں کا کیا نام ہے؟ حمزہ نام ہے بچے کا. کیا کرتا ہے وہ؟ نہیں صاحب, 2 بیٹے ہیں شاید, ایک بیٹا باہر ہے ان کا, اچھا, ایک بیٹا کہہ رہا ہے یہیں پر ہے پاکستان میں, جب یہ پاکستان واپسی ہے. ٹھیک. تم اس گھر میں آتے جاتے رہے ہو؟ جی صاحب, ماموں تھے میرے. اور تمہیں شرم نہیں ہے یہ بغیرت کا بچہ بھائی اپنے ماموں کے گھر کے اندر تم نقب لگا رہا ہے؟ اور تمہارے ماموں نے تمہارے لیے تو بہت کچھ کیا ہوگا, 2 ماؤں کے برابر ماما بنتا ہے, سمجھ گئے؟ اور بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے ماموں کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ کس نے تمہیں بتایا وہ امیر آدمی ہے؟ صاحب انہوں نے میرا علاج وغیرہ کروایا تھا. کب؟ صاحب ابھی 6 علاج کیا کروایا تھا؟ علاج کروایا تھا. علاج کروایا تھا. کس چیز کا علاج کروایا تھا؟ میری ٹانگوں کا آپریشن کروایا تھا. جس نے تمہارے اوپر احسان کیا اور تم نے اسی تھالی کے اندر چھید کر دیا, اور تمہیں شرم آنی چاہیے تھی. کیسے بیمار پڑا بھائی تم؟ پاؤں میں یا یہ بھی کوئی چال تھی تمہاری؟ یہ تو انہوں نے خود دیکھا تو خود کروایا تھا علاج, پاؤں میں سیپٹک ہو گیا تھا صاحب. اور تمہارے ماں باپ نے تمہارا علاج نہیں کرایا؟ کیا ذمہ داری تھی جن کی؟ صاحب ہم لوگ کو اتنے پیسے نہیں تھے صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کو اوپر احسان نہ کرے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, رہتی دنیا تک احترام اور سچائی, یہ رشتے اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے. تیرے ذہن میں آئیڈیا کیسے آیا؟ اخباروں میں پڑھتا ہوں, ٹی وی پہ دیکھتا رہتا ہوں کہ 2 ٹیلی فون جاتے ہیں, تیسرے ٹیلی فون پہ پیسے مل جاتے ہیں, وہی میں نے کرنے کی کوشش کری. شاباش, یہ تو پھر اچھا کاروبار ہے. پھر سب لوگ چھوڑ کے یہ کام شروع کر دیں. تمہیں ذرا برابر شرم نہیں آئی؟ اچھا پھر کیا ہوا, آگے کہانی سناؤ. ان کو فون کر کے میں نے بولا کہ بھائی میرے کو 5 لاکھ روپے چاہیے. وہ ٹون سناؤ جس ٹون سے چاہیے. تم ایسے کر, وہ بتلانا کیسے بات کی تھی. تم عیدی مانگ رہے ہو کیا ان سے؟ چاہیے مجھے. میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے کو 5 لاکھ روپے دو, ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا آوازاری کی ہوگی, روئے ہوں گے کہ میں غریب آدمی میں نہیں دے سکتا. انہوں نے بولا صاحب کہ میں غریب آدمی ہوں, میں پیسے نہیں دے سکتا اتنے. میں نے بولا میں جانتا ہوں کتنا غریب آدمی ہے. اچھا, اس کے بعد دوبارہ جب تم نے اگلے دن فون کیا, پھر تم نے کیا بولا کہ تمہارے بچوں کی لاشیں ملیں گی؟ بتاؤ وہ ڈائلاگ کیا تھا. میں نے پھر اگلے دن ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا, میں نے ان کو جب فون کیا تو انہوں نے پھر میرے سے آوازاری کری. تم نے کیا کہا؟ میں نے بولا بابا میں جانتا ہوں تمہارے کو اچھی طریقے سے کتنا غریب آدمی ہے, تم کہاں سے آیا, کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا, سب جانتا ہوں میں. میرے کو بس 5 لاکھ روپے چاہیے شام تک, ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, تمہارے بچوں کی لاشیں ملیں گی. کائنات میں رشتے انسانوں کی محبتوں کے لیے بنے ہیں, جنہیں ایسے بے حس اور بے ضمیر لوگ بربادیوں کے دوراہے تک لے آئے. اسی لیے آج رشتوں کے بندھن کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں. چلو یہ تم بتاؤ, اب میں تمہاری ایمانداری دیکھنے لگا ہوں. اس سے پہلے تم کبھی پکڑے گئے ہو؟ جی صاحب. کہاں؟ سر سید تھانے میں. کیسے؟ 302 کے کیس میں صاحب. ہیں 302 میں؟ وہ تو مرڈر کر چکے اس سے پہلے, پر تم کیوں کہتے میں شریف و معصوم ہوں؟ اچھا پھر کیا بنا؟ قتل کر دیا, بہت اچھا کام کیا. صاحب جیل کا اسٹڈی ہو گئی تھی, پکڑا گیا تھا. ہاں پکڑے گئے. کس نے پکڑا؟ سر سید پولیس نے صاحب. کون تھا وہ بندہ جس کو تم نے قتل کیا؟ صاحب میرے ساتھ کام کرتا تھا. اچھا, آپس میں تھوڑی منہ ماری ہوئی, میں اوپر کھڑا ہوا تھا سیڑھی پہ. ٹھیک ہے. وہیں سے میرے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا, میں کیل ٹھوک رہا تھا. اچھا, کیل ٹھوک کے اس نے میرے کو نیچے گالی بکی, میں نے وہی ہتھوڑا کھینچ کے اوپر سے مار دیا, اس کے سر پہ لگا, وہ موقع پہ ہلاک ہو گیا. کون سی جیل میں تھے تم؟ سینٹرل جیل میں. سر کتنا عرصہ رہے؟ صاحب تقریباً 3 سال. 3 سال, شاباش, 3 سال رہے. پھر کیا انجام کیا ہوا کیس کا؟ سب اسی طرح پھر کورٹ چھوٹ گیا, کورٹ نے وارنٹ نکال دیے میرے, پھر میں بالکل بھی نہیں گیا کورٹ. اچھا, تمہاری ضمانت کس شریف آدمی نے کرائی تھی قتل کے کیس میں؟ گھر نے, والدہ نے گھر کے کاغذات رکھوائے تھے. تمہاری ماں نے تمہاری جان بچانے کے لیے اپنے مکان کے کاغذات جو ہے کورٹ میں جمع کرا دیے, تو تم نے پھر کیا کیا؟ اس مکان کا کیا ہوا؟ صاحب وہ پولیس کا اسٹڈی میں صاحب. اس ماں کا کیا قصور تھا تمہیں پیدا کیا؟ اس سے اچھا تو تم نہ ہی پیدا ہوتے تو ٹھیک تھا. پھر اس کا, اچھا یہ تو ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ کہ تم کورٹ کے مفرور ہو, بولو نا ہاں یا نہ میں جواب. جی صاحب. اچھا, اس کے بعد کیا کیا؟ کوئی اور جرم بھی کیا؟ جی صاحب. ہاں بتاؤ. 302 کے کیس کے اندر ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا میرا, کہ میرے پہ 13 ڈی کا اور پولیس مقابلے کا کیس وہ ہو گیا.
दूसरा केस कैसे हुआ, कहाँ हुआ? लालू खेत में हुआ था साहब, दोस्त की शादी में फायरिंग करी थी रात को। अच्छा, पुलिस ने ट्रेस कर लिया था, सुबह जब घर आ रहा था तो लगते हुआ 10 नंबर से पुलिस ने मेरे को गिरफ्तार किया अच्छा, और मेरे पास से एक पिस्टल बरामद हुआ। ठीक है। उसी पिस्टल से फायरिंग की थी तुमने? जी साहब। ये पिस्टल कहाँ से आया भाई? लाइसेंस पे साहब। लाइसेंस है तुम्हारा? लाइसेंस है? जी साहब। कैसे, किसने बना के दिया लाइसेंस तुम्हें? तुम्हारी जान को खतरा था क्या? और तुम नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हो कि अपने चचा मामू से भत्ते वसूल करो और इस तरीके से अपनी जो है वो जेबें भरो? मैं इस हालत में खुद तो पहुंच गया हूँ और अपने जैसे हर नौजवान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस हालत में कभी ना आए कि उनको ये सब कुछ करना पड़े और इन सब हरकतों की वजह से ये अंजाम हो। ठीक है, तो तुम निकलो, इक्विपमेंट सारे फटाफट तैयार करो। ओके नाजरीन, आपने देखा क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। हमने आपको दिखाया कि एक भांजे ने किस तरह अपने ही मामू को तावान की खातिर वहशतों और बर्बरियत का शिकार कर दिया। नाजरीन, आप सोचिए तो सही कि नाजायज दौलत का हुसूल इंसान को कहां से कहां तक ले आया है। यानी हमारे इस मुआशरे में, यानी आज के मुआशरे में इंसान कहां खड़ा है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राब्ता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।